کیا ہے نبی کے نہیں اللہ کے خلاف. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی پسند نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. آپ نے حدیث سنی، آیت سنی ہوگی، اے ایمان والو ان نبی کی بارگاہ میں راعنا مت کہو، بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور پہلی غور سے سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. شان نزول کیا ہے؟ یہودی بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تھے، جب سرکار کلام فرماتے تو صحابہ کرام کہتے راعنا یا رسول اللہ. راعنا کا مطلب یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا مزید خیال فرمائیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی اور آسان کر دیجئے. یہودی بھی راعنا کہتے یا راعنا یا رسول اللہ، اور ان کی لغت میں راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے، ہماری بکریاں چرانے والے تنزیہ، گستاخی کے ساتھ کہتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی لغت پر واقف تھے. ایک دن ایک یہودی نے کہا تو گدی پکڑ لی، فرمایا خبردار جو آئندہ ہی تو نے لفظ کہا تیری گردن اتار دوں گا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اے دشمن خدا تجھ پہ اللہ کی لعنت، خبردار جو تو نے آئندہ یہ جملہ کہا. معلوم یہ ہوا جو گستاخ رسول ہو اس سے سخت الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا، مخاطب کرنا یہ سنت صحابہ ہے. بعض لوگوں کو کہیں اخلاق یاد نہیں آئے گا، ماں بہن کی گالیاں بکیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، اور جب گستاخ رسول کی باری آئے گی بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ بھی تو روزہ رکھتا ہے، کسی کو برا مت کہو، سستہ زبان استعمال کرو. صحابہ کرام سے جا کر پوچھئے، صحابہ کرام نبی کریم کے اخلاق کو اپنائے ہوئے تھے، انہوں نے درس دیا کہ گستاخ رسول کسی احترام کا مستحق نہیں ہوتا. اخلاق یہاں پر یہی ہے کہ اس کے ساتھ سخت جملہ استعمال کیا جائے. او دشمن خدا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر آئندہ زبان سے جملہ نکلا ہلاک کر دوں گا. یہودی نے کہا مجھے منع کر رہے ہو، تمہارے اپنے مسلمان بھی تو کہتے. بہت شدید حملہ تھا میرے پیارے بھائیوں، بہت شدید حملہ ہے. ہمارے حاجی سیٹ صاحب بولتے ہیں ہمارے یہاں کی عوام اصلاح پسند نہیں کرتی، انہیں صرف آپ عقیدے کے بیان کیجئے. واقعی یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تم اپنے مسلمانوں کو بھی تو منع کرو، وہ بھی تو کہتے ہیں. آج نبی کے حکم کو ٹالنے والے مسلمان ذرا توجہ کرو، اگر کسی کافر کو کہیں گے اسلام قبول کر لے، وہ جواب میں کہہ دے پہلے اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ نبی کی بات تو مان لے، کیا جواب دیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. دلیل پاورفل تھی. سرکار کی بارگاہ میں رنجیدہ آئے، سرکار نے فرمایا سعد کیا بات ہے؟ معاملہ عرض کیا، سرکار نے خاموش ہو کے نگاہیں جھکائی، یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، آئندہ یہ راعنا کا لفظ بھی مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ اب انظرنا کہو، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں انظرنا کے نبی نہ پڑے. اور آخر میں حکم دے دیا. مفسرین فرماتے ہیں آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی نے ادنا سی بھی گستاخی کی تو وہ کافر ہو جائے گا. میں ایک مرتبہ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ملا، اور یہ میں کوئی گھڑ کے واقعے نہیں سنا رہا ہوں، مقررین بعض اوقات ایسی باتیں بنا کے بھی سنا دیتے ہیں مزہ پیدا کرنے کے لیے، تو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. مقررین پہ تنقید بھی مقصود نہیں، لیکن یہ ضرور عرض ہے کہ بعض اوقات نبی کی طرف بھی ایک غلط روایت منسوب کر دی جاتی ہے مزہ پیدا کرنے کے لیے. میں نے خود سنی ہے، اس سے اجتناب لازم ہے. تو ایسی بات چلی تو کہنے لگا، ایک مشہور آدمی کا نام لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس نے کفریہ عبارت لکھی ہے اور اس کو بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانا، تو اس پہ حکم کفر ہے. کہنے لگا کہ بھائی آپ ایک عبارت لے کر بیٹھ گئے، کیا اس نے قرآن کی تفسیر پہ کام نہیں کیا؟ کیا اس نے حدیث پر کام نہیں کیا؟ کیا اس نے اخلاقیات کا درس نہیں دیا؟ کیا وہ ساری زندگی دین کی خدمت نہیں کرتا رہا؟ تم سب چیزیں فراموش کر کے ایک عبارت کو لے کر بیٹھ گئے. میں نے کہا ذرا دیانتداری کے ساتھ مجھے ایک جواب دیجیے گا. ایک شخص آپ کے والد کے پاس آیا اور ان کی تعریفیں شروع کر دیں.
1 گھنٹے تک تعریفیں کرتا رہا، آخر میں ماں کی ایک موٹی سی گالی دے دی۔ تو آپ 1 گھنٹے کی تعریفوں کو دیکھیں گے یا اس ماں کی گالی کو دیکھیں گے؟ اب وہ کچھ نہ بول سکا، بہت چنگا ہو گیا۔ تو بھائی گستاخی پکڑی جاتی ہے، اتنا سارا اگر کمال کیا، ایک گستاخی ہوگی سب ختم۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ 80,000 برس تک اللہ کی عبادت کرنے والا، فرشتوں سے زیادہ عالم، فرشتوں کے ساتھ آسمان پر رہنے والا، اللہ کا انتہائی مقرب، جب حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، عقل استعمال کی، توحید کا منکر نہیں تھا، نمازوں کا انکار نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانتا تھا، لیکن تعظیم نبی کا منکر ہوا۔ آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ میں تجھے کروں گا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور ان کا کافروں میں سے ہو گیا، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، ماتھے پہ نماز کے بڑے بڑے نشان ڈال لینا یہ اپنے مقام پر، جب تک تعظیم نبی نہیں ہوگی کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایک بھی گستاخی ہوئی سب ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ نمازوں کا محتاج نہیں، وہ روزوں کا محتاج نہیں، فرشتے عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے بعض فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، بعض ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں، بعض ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اپنے رب کی سراتی ہوئی پاکی نہ بولے، ہر شے ذکر کر رہی ہے، وہ ہمارا محتاج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گستاخی جتنی مرضی کرو، خالی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو تو انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گے، نہیں، یہ فارمولہ جد امجد کا ہوگا۔ جد امجد شیطان تھا، یہ اس کا فارمولہ ہے اور فارمولہ ناکام ہوا۔ قرآن سمجھا رہا ہے، فیل ہو گیا، اس کی عقل گئی، راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے لعنت پڑتی رہے گی۔ سرکار بخاری کی روایت ہے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ سر گنجا تھا، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، نشانیاں بڑی ٹائٹ ہے، کھڑا ہو گیا، اور روایت میں آتا ہے نجد کا رہنے والا تھا، اس میں منصوب استعمال کریں تو نجدی تھا۔ کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو۔ ہمارے نبی کو نام سے ایک تو مخاطب کیا، محمد انصاف سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ پوری کائنات میں محمد سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ معلوم ہوا کہ جو نبی پہ تنقید کرے وہ منافق ہے اور لائق سزا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا رہنے دو، اس کو جانے دو۔ وہ چلا گیا، غیبی نظر تھی، سرکار نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنی کثرت سے قرآن پڑھو گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے مقابلے میں کمتر تصور کرو گے، لیکن یہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا باہر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جی وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، پھر برا کیوں؟ مسلمان تو ہے نہیں۔ اگر کوئی گستاخی رسول واقعی گستاخی رسول کرے گا، واقعی گستاخی رسول ہوگا تو اسلام رہا کہاں؟ پھر اس کی نماز نہیں ہے، یہ اٹھک بیٹھک ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا میرے پیارے بھائیو، قطعاً کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی نہ ہونے پائے۔ کسی کو ایسے کو دوست مت بنائیے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر گمان ہو کہ یہ نبی کے کمالات کا انکار کرنے والا ہے، کبھی بھی مت کیجیے گا، رسک مت لیجیے گا یہ سوچنا کہ جی میں کوئی کرتا ہوں، چلو یہ کرتا ہے لیکن ہم دوست ہیں، نہیں۔ ہماری دوستی
ہماری دشمنی فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہارا لینا اور تمہارا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر نہ ہو۔ ایمان کامل اس طرح یہ ہوتا ہے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، باپ ایمان لے آیا، بیٹا نہیں لایا، تو باپ نے کہا بیٹا سب سے بڑا دشمن۔ باپ ایمان نہیں لایا، بیٹا ایمان لے آیا، تو بیٹے نے کہا اب یہ سب سے بڑا دشمن۔